جی ناظرین، اس سے پہلے کریم آباد بازار میں آپ سے ہم نے بات کی تھی، جو کہ ہمارے دوست پنجاب سے فری میڈیکل کیمپ برائے متاثرین گلگت بلتستان کے لیے آئے تھے، جس میں نگر، غزر، جگلوٹ گور اور دیگر علاقوں میں جو متاثرین تھے ان کی بحالی، ان کی مدد کے لیے یہاں ہمارے شہزاد صاحب یہاں گلگت بلتستان اور آج حمزہ پہنچے ہیں۔ ہم سب سے پہلے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جن جن اداروں نے اس میں حصہ لیا ہے، اس میں ہے نیچرل لورز گجرات، اس کے علاوہ احساس فاؤنڈیشن، سویا، منڈی بہاؤالدین، انڈس انٹرنیشنل فاؤنڈیشن گلگت بلتستان، ڈینگا کیمسٹ اینڈ ڈرگز ایسوسیشن ہیں۔ ہم ان کی جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے۔ انہوں نے یہ ہمارے متاثر بھائیوں کے لیے انہوں نے یہاں آ کے امداد دی اور ان کی دلجوئی کی۔ اس حوالے سے آگاہ کریں گے ہمارے شہزاد بھائی، جنہوں نے پہلے بھی ہمیں سرسری بتایا تھا، اب وہ اپنا اظہار خیال کریں گے۔ جی شہزاد صاحب۔ بہت شکریہ قیمت جان بھائی۔ ہماری آرگنائزیشن کا نام نیچر لورز ڈینگا گجرات ہے، جو کہ قبلہ پروفیسر وقار الحق صاحب میرے ساتھ تشریف فرما ہیں، ان کی زیر سرپرستی کام کر رہے ہیں۔ پروفیسر وقار الحق صاحب 89 سے اللہ کی مخلوق کی خدمت میں مشغول ہیں۔ ان علاقوں کے اندر 2002 میں بھی یہ میڈیکل کیمپ کر چکے ہیں۔ 2007 کے جو تھے اس میں زلزلہ آیا تھا، اس کے اندر اس کے بعد پھر سیلاب زدگان جو 2010 اور 15 میں متاثر ہوئے تھے۔ ان کے حوالے سے وقار الحق صاحب اور ان کی ٹیم کی ماشاءاللہ بہت ساری خدمات ہیں۔ ان ریموٹ ایریاز کے اندر انہوں نے ہمیشہ اپنے بھائیوں کو ری اسٹیبل کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے، جس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ 2015 کے سیلاب کے اندر کیلاش ویلی مکمل طور پر ڈیمیج ہو گئی تھی، تو وہاں پر ہماری ٹیم نے ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے وہاں پر ان کا ہائیڈل پاور پروجیکٹ، ان کے رابطہ پل جو ٹوٹ گئے تھے ان کی بحالی کے لیے، اس کے بعد اوپر پہاڑوں سے چشموں سے پانی لا کے ان کے گھروں تک سپلائی فراہم کرنے تک، اور ان کی آبادکاری میں جو کچھ بھی ہم کردار ادا کر سکتے تھے، ہماری نیچر لور ٹیم نے 2015 سے لے کے 2022 تک تقریباً 16 کروڑ روپے کے پروجیکٹ ہم نے کیلاش ویلی کے اندر کمپلیٹ کروائے۔ اس کے علاوہ کمراٹ ویلی کے اندر بھی ہماری ٹیم نے پچھلے سال نومبر 2021 کے اندر بھی وہاں پہ ان لوگوں کے جو ریموٹ ایریاز تھے وہاں پر ہم نے مشکل ترین علاقوں میں اپنے کندھوں پہ میڈیسن اٹھا کے جا کے ان کی خدمت کی، اور وہاں پہ تقریباً 6,500 مریضوں کو ریلیف فراہم کیا وہاں پر۔ اسی طریقے سے ہمارا جو ٹیم ہے وہ اپنے علاقے کے اندر بھی ورکنگ کرتی ہے۔ ان میں ہمارے جتنے بھی وہاں پہ ڈیزرونگ بھائی ہیں جو وہ بالکل بے آسرا ہو چکے ہیں یا جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، ان کو علاج معالجہ سے لے کے ان کی تعلیم تک، اور تعلیم سے لے کے ان کے گھر کے اخراجات تک، جس میں 15,000 روپے سے لے کے 1,10,000 روپے تک ماہانہ مالی معاونت شامل ہے۔ ان کے بیماری، ان کے معاملات، ان کے گھر کے اخراجات، بچوں کے ایجوکیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے 120 خاندانوں کو ماہانہ مستقل کفالت وہاں پہ ادا کی جا رہی ہے ہماری ٹیم کی طرف سے وہاں پہ جتنے بھی، اور ہمارا کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس بھی مستحق فیملی کو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں اس فیملی کو دوبارہ اپنی کسی ضرورت کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اس وجہ سے وہ ہمارے وہاں پہ کچھ کینسر پیشنٹ بھی ہیں جن کی کیمو تھراپی 80,000 روپے ماہانہ میں ہوتی ہے، تو ان کو تقریباً 1,10,000 روپے ماہانہ ہم ان کو وہاں پہ مدد دیتے ہیں۔ 15,000 سے لے کے ان کی ساری ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ اس یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو یونیورسٹی تک جو ہے جتنا سپورٹنگ رول پلے کیا جاتا ہے ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے کمپلیٹ ہم کرتے ہیں، اور جتنی سپورٹنگ رول دے سکتے ہیں وہ بھی کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری جو نیچر لور ہے وہ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے بھی کام کرتی ہے۔ اس میں ہم نے بابو سر ٹاپ سے لے کے جتنے بھی ایریاز ہیں جو ہمارے ٹورسٹ پوائنٹ ہیں وہاں پر آگاہی کے لیے ہم لوگ فلیکسز بھی آویزہ کرتے ہیں، ٹورسٹ کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس ماحول کو، خوبصورت ماحول کو برقرار رکھیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو اس کی اصل حالت میں ان کے حوالے کریں۔ تو یہاں پہ ہماری ٹیمیں آتی ہیں، آ کے خود صفائی بھی کرتی ہیں۔ ایون کہ جھیل سیف الملوک سے ہماری ٹیم نے باقاعدہ طور پہ جو گندے پیمپرز ہوتے ہیں وہ بھی اپنے ہاتھوں سے نکال کے ان لوگوں کو جو ہے وہ اس جھیل کو صاف کیا تھا۔
زبردست. یہی بابو سر ٹاپ پہ بھی ہماری کنڈیشن رہی، اور مختلف جو ہمارے خوبصورت علاقہ جات ہیں وہاں پر ہماری ٹیم انوائرمنٹ کو صاف ستھرا کرنے کے لیے کام کرتی ہے. دیگر چونکہ ہمارے یہاں پہ درختوں کی کٹائی کی وجہ سے ہمارے انوائرمنٹ میں بہت زیادہ جو ہے وہ چینجنگ آ چکی ہے، اور یہ گلیشیئر بھی اسی وجہ سے پگھل رہے ہیں، بہت ساری چیزیں کر رہی ہیں. تو اس میں بھی ہماری ٹیم ورکنگ کرتی ہے. پچھلے سال ہم نے الحمدللہ نیچر لور ڈنگا کے پلیٹ فارم سے 6000 سے زائد جو ہے وہ پودے اپنے علاقے کے اندر بھی لگائے، اور دیگر بے شمار علاقوں کے اندر بھی ہم نے پودے فراہم کیے تاکہ اس ماحول کو زیادہ سرسبز و شاداب رکھا جا سکے. تو یہ مختصراً سا ایک تعارف تھا جو ہماری تنظیم کام کرتی ہے، جن ایریاز کے اندر اور جن چیزوں پہ کام کرتی ہے. ابھی جولائی 2022 کے اندر اس وقت پاکستان میں یہ سیلاب کا سلسلہ شروع ہوا، تو اس وقت حکومت پاکستان سمیت دیگر تنظیمات اور باقی لوگوں کو اس حوالے سے زیادہ آگاہی نہیں تھی، لیکن اس خطرے کا ادراک ہماری ٹیم کو سب سے پہلے ہوا، اور ہم نے جولائی 2022 کے اندر ہی اس پر کام شروع کر دیا. سیلاب کا سلسلہ جس وقت شروع ہوا تو وہاں پہ چرنویر جو علاقہ ہے، اپر چترال کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر وہ دریا کی وجہ سے وہ آبادیاں متاثر ہوئیں، اور وہاں پر ہماری ٹیم نے جتنے بھی مکانات تباہ ہوئے تھے ان کو ریہیبلیٹیشن کرنے کے لیے ہم نے ان کے مکانات تعمیر کروا کے اپنے ان بھائیوں کی مدد کی. بعد ازاں جو گرم چشمہ کا علاقہ ہے وہاں پر جو ہے لوگ بالکل بے گھر ہوئے، ان کو ڈیزاسٹر سے پرابلم بنی، تو وہاں پر ہماری ٹیم نے جا کر ان لوگوں کو راشن پیکیجز کی مد میں اور جو ریلیف فراہم کر سکتا تھا وہ کیا. وہاں سے نکلنے کے بعد پھر ہمارے پاس جو کچھ دوستوں نے رابطہ کیا کہ کیلاش ویلی کے اندر بھی معاملات خراب ہیں، تو وہاں پہ ہمارے ایک سابق چیئرمین ہیں حنیف پرواز بھائی ہیں، ان کی وساطت سے ہم لوگوں نے وہاں پہ جو استوئی آخری گاؤں ہے ہمارا پاکستان کا بہت دور افتادہ، وہاں پہ یا پیدل ٹریک کرنا پڑتا ہے یا خچروں کے ذریعے پہنچنا پڑتا ہے، گاڑی کی ایکسیس نہیں ہے. استوئی کے مقام تک ہماری ٹیم وہاں پہ پہنچی، اور وہاں پر بھی ہم نے اپنے بھائیوں کو وہاں پہ ریسکیو کیا، ان کو ریلیف پیکیجز فراہم کیے اور ان کی مدد کی جو کچھ بھی ہم کر سکتے تھے، اور لاکھوں روپے میں یہ ان کی مدد کی. اس کے بعد جو ہے وہ 14 اگست کو جو ہے پاکستان میں کوہ سلیمان کی وجہ سے بارشوں کا ایک سیلابی ریلا آیا جو پنجاب کے جنوبی جتنے بھی علاقے تھے ان کو تباہ کرتا ہوا گزر گیا. اس میں تونسا شریف تھا، ڈیرہ غازی خان تھا، راجن پور تھا، یہ سارے علاقے تھے. تو 14 اگست کو سیلاب آیا، اور 16 اگست کو یعنی کہ صرف ایک دن کی تیاری کے بعد ہماری ٹیم وہاں پہ تقریباً 16 لاکھ روپیہ لے کے اپنے ان بھائیوں کی مدد کے لیے پہنچی. وہاں پہ تونسا کی بستیاں ہیں سوکڑ اور منگروٹھا جو سب سے زیادہ تباہ ہوئی تھی، ایفیکٹ ہوئی تھی. وہاں پہ تقریباً 25 فٹ کا ریلا جو ہے وہ سیلاب کو پہنچا تھا، اور وہ سیلاب کا ریلا ساری آبادیوں کو مکمل تباہ کر گیا تھا. اپنے بھائیوں کو وہاں پہ ہم نے ان کو 20-20 ہزار روپیہ نقد پیکیج کی شکل میں جو ہے وہ ان کی مدد کی. ابھی بھی یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے، جتنا کچھ ہمیں وہ ڈیمانڈ آتی ہے روزانہ کی بنیاد پہ اپنے ان بھائیوں کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے. زبردست. اسی طریقے سے جو ہے اس کے بعد راجن پور میں بھی ڈیرہ غازی خان کے اندر بھی ہماری ٹیموں نے کام کیا، اور وہاں پر اپنے بھائیوں کو لاکھوں روپے کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پہ ریلیف پیکیجز فراہم کیے. اواران اور ہرنائی جو بلوچستان کے دور افتادہ مقامات ہیں، اور وہاں پر ابھی تک سرکاری سطح پر بھی اور تنظیمات کے حوالے سے بھی ایکسیس نہیں پہنچی، تو اس میں بھی ہماری ٹیموں نے وہاں پر کام کیا، اور کام کرنے کے بعد ہم جتنی اپنی بساط تھی اپنے بھائیوں کو ریلیف فراہم کرنے میں کامیاب ہوئے. اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ مہراب پور سندھ کے اندر حالات بہت زیادہ خراب ہیں، کیونکہ 10 سے 12 فٹ پانی کھڑا ہے، شہر کے اندر کھڑا ہے. مہراب پور کے اندر لوگ ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ پناہ لینے پہ، ریلوے لائن تھوڑی سی اونچی تھی وہاں پہ پناہ لے رہے تھے. تو وہاں پر ہماری ٹیم نے ان کو کپڑے، اس کے علاوہ خیمے اور مچھردانیاں، یہ جو ان کی ڈیمانڈ تھی اس کے مطابق ابھی ریسنٹلی یہاں پہ گلگت میں آنے سے پہلے ہم اپنے بھائیوں کو وہ مچھردانیاں بھجوا کے تو اس کے بعد یہاں پہ آئے پر 175 مچھردانیاں ان کو بھجوا کے یہاں سے پہنچے ہیں. تو اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا پورے پاکستان کے اندر، جہاں جہاں سے ہمارے پاس جو ڈیمانڈ آتی رہی ہم ان کو پورے کرتے رہے. وادی کمراٹ کے اندر ہماری کمراٹ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے دوست ہیں، وہ کام کر رہے ہیں. ان سے جب رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ کمراٹ کے اندر بھی سیلاب نے بہت تباہی مچائی ہے، اور بہت سارے لوگ گھروں سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ چونکہ رابطہ پل کٹ چکے ہیں اس لیے راشن بھی یہاں پہ نہیں مل رہا. تو ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کہ یہاں سے کیریج پنجاب سے بہت زیادہ پڑے گا، تو اگر آپ کہتے ہیں تو وہ کیریج بھی اس میں ڈال کے آپ کے لوگوں کو ریلیف دے دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پیسے نہیں چاہیے، ہمیں راشن چاہیے، کیونکہ لوگوں کے پاس کچھ پیسے ہیں بھی، تو بھوک کی ان کے پاس غذائی قلت اتنی ہے کہ وہ بھوک سے مر رہے ہیں، ان کو راشن نہیں مل رہا. اب وہاں پہ راشن فراہم کریں. تو ہماری ٹیم وہاں پہ 500 لوگوں کا راشن پیکج جو تقریباً 46 لاکھ روپے مالیت کا بنتا تھا
بولے کہ ہم وہاں پہ پہنچے ہیں اور وہاں پہ بھی جا کے ہم نے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیکسیشن فراہم کرنے کے لیے کیا ہے کہ جہاں تک ہماری گاڑی کی ایکسیس تھی وہاں تک گاڑی گئی ہے، اور اس کے بعد ہم نے وہاں سے چھوٹی گاڑیاں کروائی ہیں اور پہاڑی علاقوں میں دور دراز جا کے ان لوگوں کے گھروں تک، ڈور سٹیپ تک ہم نے راشن فراہم کیا، اور اس میں ہمیں تقریباً 6 لاکھ روپے کا کیریج اضافی برداشت کرنا پڑا ہے۔ اور اس میں یہ میں تھوڑی سی وضاحت آپ کو یہ بھی کر دوں کہ جتنا بھی ہمارا یہ راشن کے ریلیف پیکیجز چل رہے ہیں، اس میں یہ قبلہ پروفیسر صاحب کا ایک اصول یہ ہے کہ جتنے بھی سیلاب فنڈ آتے ہیں ان میں سے 1 روپیہ بھی یہ ہماری ٹریولنگ کے اوپر، کیریج کے اوپر، کھانے پینے کے اوپر خرچ نہیں ہوتا۔ یہ تمام تر اخراجات جو ہیں وہ وقار صاحب کی فیملی خود ادا کرتے ہیں، اور ابھی تک ان کی فیملی کی طرف سے اس سارے معاملے کے اندر جو سیلاب کے 2 ماہ کا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں 45 لاکھ روپے کی کنٹریبیوشن ان کی اپنی فیملی کی شامل ہو چکی ہے۔ کمراٹ ویلی میں ہم نے 4-5 دن جو ہے وہ 2 سپٹمبر سے لے کے 5-6 سپٹمبر تک جو ہے وہ ان کو ریلیف پیکیجز فراہم کیے۔ ورکنگ کرنے کے بعد 8 سپٹمبر کو ہم لوگ ڈی آئی خان کے اندر وہاں پہ پہنچ کے، اور وہ ان کی جو تحصیل ہے، تحصیل پروا، وہاں پہ ہم لوگ پہنچے، اور وہاں پہ وہ ان کا جھوک چنڈیر اور جھوک ماچی کے علاقے ہیں جو ابھی بہت زیادہ تباہ سے متاثر بھی ہیں، اور ابھی بھی ان کا رابطہ کٹا ہوا تھا۔ ہم وہ کئی فٹ پانی میں سے اور حشرات الارض کا مقابلہ کرتے ہوئے ہم وہاں پہ اپنے بھائیوں کو پاس پہنچے، اور ان کو ہم نے مدد فراہم کی 20-20 ہزار روپے نقدی کی شکل میں، ان کو بھی ریلیف پیکیجز فراہم کرنے کے بعد پھر ہم نے، چونکہ پاکستان کے دیگر علاقوں میں ہماری ٹیمیں کام کر رہی تھی، تو نگر میں جو ہے وہ ہوپر گلیشیئر پھٹنے کی وجہ سے، اور اس کے بعد غزر میں جو ہے وہ سیلاب کی وجہ سے ہمیں علم ہوا کہ یہاں پر بھی کافی پرابلمز ہیں اور خاطر خواہ امدادی سرگرمیاں یہاں پہ نہیں ہو رہی۔ تو پھر ہمارے جو انڈس فاؤنڈیشن کے یہ چیئرمین ہیں یوسف نگری بھائی، ان سے ہم نے رابطہ کیا اور ان کو کہا کہ بھائی ہمیں یہاں کے حالات سے باخبر کریں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرے کہ انہوں نے آگے کچھ دیگر تنظیمات کے ساتھ بھی رابطے کیے، علاقوں میں لوگوں کے ساتھ رابطہ کرنے کے بعد انہوں نے ہمیں اصل صورتحال سے آگاہی فراہم کی کہ یہاں پر بھی تباہی بہت ہے، لوگ بہت زیادہ پریشان حال ہیں، اور غربت ویسے ہی یہاں پہ بہت زیادہ ہے۔ تو اس کے بعد ان کی ڈیمانڈ کے مطابق ہم 500 راشن بیگ جو تقریباً 50 لاکھ روپے مالیت سے بنے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر میڈیسن وغیرہ جو ہے وہ ساری شامل کر کے، تو یہ سے ہمارا 70 لاکھ سے جو ہے وہ زیادہ کا بجٹ بن رہا ہے، جو ہم یہاں پہ لے کے اپنے بھائیوں کے ریلیف کے لیے یہاں پہ پہنچے ہیں۔ یہاں پہ آنے کے بعد یوسف نگری بھائی کی ساتھ مشاورت اور معاونت کے ساتھ ہم سب سے پہلے نگر خاص کے اندر گئے ہیں۔ وہاں کے اس کے ہاسپٹل کے اندر ہم نے مریضوں کو چیک کیا، اور 350 سے زیادہ مریضوں کو پہلے دن ہم نے چند گھنٹوں میں چیک کر کے ان کو مکمل ادویات دی۔ اس کے بعد ہماری ٹیم وہاں پہ ہوپر ویلی کی طرف گئی ہے، ہوپر گاؤں میں جا کے ہم نے میڈیکل کیمپ کیے، وہاں پہ بھی جو ہے وہ 350-400 مریض جو ہے وہ ہم نے چیک کیے، اور 750 سے زیادہ مریض 2-3 دنوں میں ہم اس کو چیک بھی کر چکے ہیں۔ کل ہمارا راشن ڈسٹریبیوشن کا سلسلہ تھا، پہلے ٹائم ہم نے اس کو میڈیکل کیمپ کیے، اور 4 بجے میڈیکل کیمپ کلوز کرنے کے بعد ہمارا راشن ڈسٹریبیوشن شروع ہے۔ وہ ہم نے ہوپر کے اندر بھی اور اوپر ہیسپر کے اندر، اور جو ہمارا علاقہ ہے نگر خاص کا، ان 3 علاقوں کو کور کرتے ہوئے ہم نے وہاں پہ 150 سے زیادہ راشن بیگ بھی ڈسٹریبیوشن کیے ہیں، اور 700 سے زیادہ مریضوں کو چیک کرنے کے بعد ان کو ادویات بھی فراہم کی ہیں۔ آج چونکہ یہ چہلم کی وجہ سے جو ہے وہ کچھ روڈز کی معاملات ایسے تھے جس کی وجہ سے آج ہماری یہاں پہ ورکنگ نہیں ہو سکی، تو اس میں پھر یوسف بھائی کی مشاورت کے ساتھ ہم آج یہاں پہ حمزہ میں موجود ہیں، اور یہاں پہ بیٹھ کے بھی ہمارا کام جو ہے وہ فون پہ ہم اپنے دوستوں سے جو سکروٹنی کرنی ہے آگے لسٹوں کی، باقی معاملات جو کرنے ہیں، جو یہ آگے جو سکندرآباد اور یہاں کے علاقے جو ہیں چھلت کے علاقے ہیں، یا اس کے بعد آگے جگلوٹ گورو کے علاقے ہیں، وہاں پہ ہم دوستوں سے رابطے کر کے لسٹیں فائنلائز کر رہے ہیں جو جہاں پہ ڈسٹریبیوشن کرنی ہے، یا پھر کیمپ کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں، تاکہ وہ کل میں ہمارا سارا دن جو ہے وہ ورکنگ میں آگے گزرے اور اس کے مطابق ہماری پلاننگ کمپلیٹ ہو سکے۔ یہ ان علاقوں میں کمپلیٹ کرنے کے بعد انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ پرسوں تک ہم یہاں سے نکلیں، اور غزر کے اندر جو ہمارے سیلاب متاثرہ بھائی ہیں ان کے لیے بھی راشن پیکج بھی اور میڈیکل کیمپ، ہمارے پاس دوائیاں انتہائی وافر مقدار میں موجود ہے، ابھی 1000 سے زائد مریضوں کی دوائیاں ہمارے پاس موجود ہے، راشن بھی ہمارے پاس وافر مقدار میں موجود ہے، اور تمام تر تھکن اور مشکلات کے باوجود ہماری ٹیم بھی بالکل تازہ دم ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو جہاں تک جتنے مشکل راستوں سے بھی گزر کے جانا پڑا ان کو ضرور ریلیف فراہم کریں گے۔ بہت شکریہ جی ناظرین، آپ نے شہزاد بھائی کے سنہری الفاظ سنا، جس طرح وہ یہاں آئے ہیں ریلیف کے لیے۔ ہمارے درمیان محترم پروفیسر وقار صاحب بھی تشریف فرما ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اس ریلیف کے حوالے سے ہمیں آگاہ کریں۔ جی وقار صاحب۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پہلے تو میں قیمت جان بھائی کا بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے. تو ریلیف کے حوالے سے تو بات کرنے کی میرا خیال ضرورت نہیں رہی، کیونکہ نوید شہزاد بھائی نے مکمل تمام معاملات کا احاطہ کر دیا ہے. بہرحال تھوڑا سا میں اگلا بیان کر دیتا ہوں کہ یہ نگر کا کیمپ اور غیزر کا کیمپ مکمل کرنے کے بعد ہم انشاءاللہ دوبارہ اپنے ڈی آئی خان والے بھائیوں کے پاس پہنچیں گے، کیونکہ وہاں تباہی بہت زیادہ ہے تحصیل پورا میں. تو انشاءاللہ ہمارا اگلا کیمپ جو ہے وہ ریلیف کے حوالے سے ڈی آئی خان میں ہوگا، اور ڈی آئی خان کا کیمپ کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ ابھی ذکر کیا تھا نوید شہزاد بھائی نے، تونسا کی 2 گاؤں جو ہیں سوکڑ کلاں اور مگروٹا، ہم وہاں پہنچیں گے انشاءاللہ. اور اس طرح یہ ترتیب، اصل میں یہ ریلیف کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کے 3 مراحل ہوتے ہیں. پہلے ریسکیو کرنا ہوتا ہے لوگوں کو، اس کے بعد لوگوں کو راشن وغیرہ یا خوراک ان کی زندگی بچانے کے لیے مہیا کرنی ہوتی ہے، اور اس کے بعد اصل جو مرحلہ ہوتا ہے وہ ریہیبلیٹیشن کا ہوتا ہے. یہ اصل تیسرا مرحلہ بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ لوگ عموماً فنڈز مہیا کر چکے ہوتے ہیں پہلے ہی 2 مراحل میں. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم تیسرے مرحلے کے لیے اپنے دوست احباب سے اور اپنے مخیر حضرات سے بات چیت جاری رکھیں، اور ہم انشاءاللہ ان تمام جگہوں پہ جہاں جہاں ہم ریلیف کیمپ کر چکے ہیں ریہیبلیٹیشن کا کام بھی کریں گے. بس سلام ابھی تک ہمارے فنڈز ہو چکے ہوں گے بتا دیجیے. جی، فنڈز کر چکے ہم یہ نگر اور غیزر کا کیمپ کمپلیٹ کرنے کے بعد تقریباً ہمارا 2 کروڑ 10 لاکھ روپیہ جو ہم اس ریلیف کے کیمپ پہ صرف کر چکے ہوں گے انشاءاللہ. جی وقار صاحب، بڑی مہربانی، آپ نے تفصیل سے ہمیں آگاہ کیا. اب میں انڈسٹ فاؤنڈیشن کے چیئرمین جناب یوسف صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے جو مہمان یہاں آئے ہیں اور انہوں نے ریلیف کے حوالے سے جو سامان لے کے آئے ہیں ان کے لیے اظہار تشکر کے الفاظ ادا کریں. جی میں بحیثیت نمائندہ چیئرمین انڈس انٹرنیشنل فاؤنڈیشن ناچیز یوسف نگری بہت ہی مشکور ہوں گلگت بلتستان کے اس مشکل وقت میں نیچر لور فاؤنڈیشن گجرات اور احساس فاؤنڈیشن سمیت ڈرگس ایسوسیشن گجرات کی ٹیم کا، جو پروفیسر وقار الحق صاحب اور نوید مغل صاحب کی سرپرستی میں یہاں تشریف لائے، اور گلگت بلتستان کے اس سیلاب کے اس دور میں جو لاکھوں لوگ سفر ہوئے ہیں، ڈسٹرکٹ نگر ہو، ڈسٹرکٹ ہنزا ہو، ڈسٹرکٹ غیزر ہو، گلگت ہو، جہاں جہاں مطلب ضرورت ہے سیلاب کے حوالے سے، متاثرین کے حوالے سے یہاں تشریف لائے. بہت ہی مشکور ہوں. جتنا میں شکریہ ادا کروں، ہم نے مطلب ان سے رابطہ نہیں کیا تھا بارشوں اور سیلاب میں، لیکن گجرات کے اندر بیٹھ کے نوید مغل صاحب پروفیسر صاحب نے انڈس انٹرنیشنل فاؤنڈیشن سے رابطہ کیا کہ سیلاب زدگان گلگت بلتستان میں کیا صورتحال ہے. ہم سے خود انہوں نے رابطہ کیا. آج تک کوئی مثال نہیں ہے دنیا میں کہ مطلب لوگ خود جو ہے وہ رابطہ کر کے سیلاب زدگان کے علاقے میں خود تشریف لائیں اور لوگوں کی خدمت کریں. جتنا میں شکریہ ادا کروں کم ہے. البتہ انڈس فاؤنڈیشن کے حوالے سے میں بتاتا چلوں، گزشتہ 2 دہائیوں سے انڈس انٹرنیشنل فاؤنڈیشن گلگت بلتستان میں نہ صرف کام کر رہا ہے بلکہ کشمیر سمیت کراچی تک پاکستان کے مختلف کونوں میں فلاحی چھوٹے موٹے کاموں میں مصروف عمل ہے 2 دہائیوں سے. تو اسی حوالے سے ہی جو ہمارا کام ہے، ہماری چھوٹی بڑی کارکردگی ہے، اسی وجہ سے ہی نیچر لور فاؤنڈیشن نے ہم سے رابطہ کیا، اور گلگت بلتستان کے ڈسٹرکٹ غیزر، ڈسٹرکٹ گلگت اور ہنزا نگر میں جو سیلاب زدگان ہیں ان کی مدد کے لیے، ان کے فری میڈیکل کیمپس کے حوالے سے اور فوڈ پیکیجز کے حوالے سے انہوں نے تقریباً 1 کروڑ کا جو ہے وہ پیکیج لے کے یہاں تشریف لائے. سینکڑوں ہزاروں مریضوں کو فری میڈیکل جو ہے وہ سہولت مہیا کی. ڈسٹرکٹ نگر کا جو لاسٹ گاؤں ہے ہسپر ویلی، جہاں اس وقت بھی سینکڑوں ہزاروں لوگ جو ہے دنیا سے منقطع ہے، ان کا راستہ بلاک ہے، پل ان کا ٹوٹا ہوا ہے. اچھا، راستہ سیلاب کی وجہ سے، سلائڈنگ کی وجہ سے ان کا راستہ بلاک ہے. وہاں صحت کے مسائل ہیں، وہاں ان کی دیگر سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں.
اور غربت کے جو ہے وہ شرح سے نیچے کی زندگی وہ گزار رہے ہیں، وہاں تک جو ہے وہ ہماری ٹیم، ہمارے جو سرپرست ٹیم ہے نیچر فاؤنڈیشن کے، نیچر لورز کے احساس فاؤنڈیشن کے، اور دیگر جو ہمارے میڈیکل ٹیم تھی، وہ وہاں تک تشریف لے گئے ہماری ریکویسٹ پر کہ وہاں بھی لوگوں کو سہولیات فراہم کی میڈیکل کے حوالے سے، اور وہاں کے جو نیڈی پرسنز ہیں ان کو فوڈ پیکیجز فراہم کی۔ یہ واحد ادارہ ہے آج تک اس پر تک انہوں نے اپروچ کی، اسی یونین کونسل سے، نگر خاص کے یونین کونسل سے وزیر خزانہ جاوید منوع صاحب کا تعلق ہے۔ ان کے متعلق اس پر عوام کا کہنا یہ تھا الیکشن کے بعد یہ شخص غائب ہے 2 سالوں سے، 2.5 سالوں سے، لیکن آج پنجاب سے، گجرات سے ہمارے لوگ آ کے ہماری جو ہے وہ ہماری خدمت کے لیے تشریف لائے، یہ بڑی بات ہے۔ انہوں نے دعائیں دی پروفیسر وقار الحق اور ان کی ٹیم کو، نوید مغل صاحب کو اور ہمارے مدنی صاحب کو، ان سب کا انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ گورنمنٹ جو ہے سوئی ہوئی ہے، لیکن نیچر فاؤنڈیشن اس پر تک پہنچ کے یہاں کے عوام کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی کی۔ میں ان کی جانب سے، نگر عوام کی جانب سے، غزر عوام کی جانب سے، گلگت بلتستان بھر کے لاکھوں عوام کی جانب سے، ان تمام جو ہمارے برادر تنظیمات ہیں، نیچر لور فاؤنڈیشن، احساس فاؤنڈیشن، ڈرگز ایسوسیشن گجرات کے ٹیم کا بہت بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے لوگوں کی خدمت کی اور انہیں فوڈ پیکیجز اور دیگر سہولیات پہنچائی۔ تھینک یو سو مچ۔ بہت شکریہ یوسف صاحب۔ ہمارے درمیان جناب حافظ شہزاد صاحب جو احساس فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں، وہ بھی تشریف فرما ہیں، وہ بھی اس حوالے سے ہمیں آگاہ کریں گے۔ جی حافظ شہزاد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ قیمت جان بھائی۔ احساس فاؤنڈیشن سیویا کے کارکن کی حیثیت سے میں سیلاب زدگان بھائیوں کی بحالی کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسے ہی پاکستان اس آفت میں مبتلا ہوا کہ ہمارے سینکڑوں لاکھوں بھائی سیلاب کی زد میں آ گئے، اور ہماری احساس فاؤنڈیشن جو ہے اس نے بھی چاہا کہ کیوں نہ ہم اپنے ان بھائیوں کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، تو ہمارے دوست احباب نے کلیکشن کی، فنڈز اکٹھے کیے، اور مختصر وقت میں جو ایک حقیر رقم ہم نے اکٹھی کی، پھر ہمارے لیے مشکل تھا کہ ہم ان متاثرہ بھائیوں کے لیے کیسے پہنچے۔ تو میں نہایت مشکور ہوں پروفیسر وقار الحق صاحب کا، جن سے ہم نے مشورہ کیا، چونکہ پورے پاکستان میں ان کا نیٹ ورک کام کر رہا ہے۔ بھائی نوید شہزاد مغل صاحب، ان سے ہم نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ آپ کو کسی بھی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے شانہ بشانہ ہیں۔ تو جیسے ہی انہوں نے اپنی موومنٹ شروع کی، ہم نے بھی ان سے رابطہ کیا، اور الحمدللہ آج ہم سرخرو ہیں کہ جتنے بھی دوستوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، ہم نے بر وقت پروفیسر وقار الحق صاحب کی قیادت میں، کیونکہ ان کا نیٹ ورک کافی وسیع ہے، جہاں انہوں نے پہلے جانا ہوتا ہے، ان کی لوگوں کی جو متعلقہ مسائل ہیں ان سے آگاہی حاصل کی جاتی ہے، ان کی ضروریات پوچھی جاتی ہیں، اور اس کے مطابق جو ہے وہ پلان تیار کیا جاتا ہے۔ تو بارے دیگر میں مشکور ہوں پروفیسر وقار الحق صاحب کا، نوید شہزاد مغل صاحب کا، کہ جنہوں نے ہماری رہنمائی کی، ہماری سرپرستی کی، اور سیلاب زدگان بھائیوں کی خدمت کے لیے ہمیں بھی موقع دیا۔ اور تمام احساس فاؤنڈیشن کی ٹیم جو ہے، میں اس کو بھی سلام محبت، اسلامی عقیدت پیش کرتا ہوں، جنہوں نے دل کھول کر اس کار خیر میں حصہ لیا اور اپنے سیلاب زدگان بھائیوں کی بحالی کے لیے کوشش کی۔ السلام، شکریہ۔ جی ناظرین، آپ نے ہمارے مہمانان کے آراء سنے، وہ جس جذبے کے تحت صوبہ پنجاب سے گلگت بلتستان کی عوام کو سیلاب کی تباہیوں سے جو نقصانات ہوئے ہیں اس کی بحالی کے لیے جو یہاں پہ جس جذبے کے تحت وہ یہاں پہ آئے ہیں، ان کا جذبہ قابل قدر، قابل تحسین ہے،
ہم گلگت بلتستان آواز ہنزہ اور ہنزہ مرکہ کی جانب سے اور گلگت بلتستان کے عوام کی جانب سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس امید کا اظہار کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے عوام بھی اس جذبے کو پہچان کے ہم بھی اپنے تئیں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ۔ آواز ہنزہ اور ہنزہ مرکز سے صرف اتنا ہی۔ آپ کا میزبان قیمہ جان ہنزائی، والسلام۔